ہمارے پاس 3 وکیل ہیں، 3 سینئر وکیل ہیں، اور بریک سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو بھی جیل جاتا ہے وہ اپنی فریڈم آف موومنٹ کھو بیٹھتا ہے، مگر اور بھی کچھ اس کے پاس رائٹس ہوتے ہیں جو وہ کھو بیٹھتا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے سیاسی تقاریر نہیں کر سکتے. عمیر نیازی صاحب، یہ کہنا ہے بیرسٹر عقیل ملک کا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی تقریر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات ہے قانون کے مطابق آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کو منع نہیں کیا گیا. پروہیبیشن ہمیشہ ایکسپریس ٹرمز میں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں پروہیبیشن ہے، آپ کا آپ آئین سیاست نہیں کہتا کر ہے سکتے. نہیں سیاست کس طرح سے نہیں کر سکتے. بات ہے آپ سب سے اس وقت پولیٹیکل سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. آپ پہ تمام کیسز کون سے ہیں؟ پولیٹیکل نوعیت کے ہیں. دیکھیں، آپ ٹویٹ سے آپ کو کیوں خطرہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل فالوئنگ ہے. حالانکہ ایک عام بندے کے کوئی آ کے ٹویٹ لگاتے یہ بادر بھی نہیں ہوں گے. یہ بادر کس لیے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے سوشل انریسٹ نہیں، پولیٹیکل انریسٹ بنتا ہے. کیونکہ جو معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ بظاہر کنٹرول میں نظر آتے ہیں، وہ عمران خان کی ایک ٹویٹ آتی ہے اس کو انڈو کر دیتی ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ سیاست جیل کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. خان اگر میٹنگز اپنی چھوڑ دے، آج پولیٹیکل میٹنگ نہیں کرتے، جیل مینول الاؤ کرتا ہے. بیسیکلی لیٹر ایکویولنٹ ٹو ہے انٹرویو کا لفظ ہے. خان 2 لیٹر لکھ سکتے ہیں، دو آرٹیکلز ہر ہفتے ان کے چھپ سکتے ہیں. یہ کس طرح سے قدغن لگا سکتے ہیں جب خط میٹنگ کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے کہ انٹرویو ہی اسے بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لیٹر ہے اور ایک ملاقات ہے، لیکن اسی میں ہی لکھا ہے کہ سپیریئر کلاس آف پریزنرز 265 رول کے مطابق آپ پولیٹیکل اس میں واضح طور پہ لکھا ہے پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہو سکتی. باہر آنے دیں ہر میڈیا چلے کے. کامران مرتضیٰ صاحب، اس کے اوپر آپ کی قانونی رائے کیا ہے اور سیاسی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، سیاسی رائے میں تو ہر اس کانٹینٹ کو جو کہ سیاسی ہو، بھلے وہ آپ کے مخالف کا ہو. میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا، اب بھی نہیں، مگر اس کے باوجود ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں. بھلے جو ہے نا وہ کنوکٹ ہیں، ممکن ہے کہ کل جو ہے نا وہ کنوکشن جو ہے ایکویٹل میں بدل جائے. بھلے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وزیر عطاب ہیں، یہ عطاب جو ہے کسی وقت جو ہے کسی اور کیفیت میں بدل جائے. تو اس لیے مناسب، یہ عمران خان صاحب بھی یہ سب کچھ کرتے رہے. میاں صاحب کے پاس سے ملاقات جو ہے بڑی مشکل ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو پھر اس وقت مجھے میں وائس چیئرمین تھا پاکستان بار کاؤنسل کا، تو ہم گئے تھے ایک باقاعدہ ڈیلیگیشن لے کے اور یہ اناؤنس کر کے کہ جی پاکستان بار کاؤنسل کا ایک وفد جو ہے نا میاں صاحب سے ملتا ہے. اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم نے ان کو مجبور کیا تھا کہ ملاقات ملے یا ایکسیس ملے. تو یہ پاکستان کے منظر میں سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر یہ منظر جو ہے نا یہ ہمارے پیارے وطن میں کسی وقت بدل جانا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم سارے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس جاگیردار وہ فیوڈل جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ایسا وہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے باقی 2 دوستوں کا کوئی ہے یا نہیں ہے، مگر بظاہر تو مطلب میرے جیسے جو ہے نا وہ ہیں، مگر اگر کوئی فیوڈل بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں ہم آپ جیسے ہی ہیں کامران صاحب. یہ سب وکیل یہاں پہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں. مگر دیکھیں کامران صاحب، ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے آپ کی باتوں سے. عقیل ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سیاستدان ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کیا جائے گا، تو عقیل ملک صاحب اس کا کیا جواز ہوگا؟ کہاں سے جواز آپ لے کے آئیں گے کہ ایک سویلین، وہ بھی سابق وزیر اعظم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل؟ اٹ ول بی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. دیکھیں، اس ملک میں پہلے بھی کئی چیزیں پہلی بار ہوئی ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی انہونی تو ہونے نہیں جا رہی. اگر ہوا تو نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. دیکھیں بالکل، اگر ہوا تو بالکل نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. اور اس میں واضح جو آپ کو ایک مثال ملتی ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے بعد جو ایک نیکسس واضح طور پہ سامنے آیا ہے، اور پھر اس کا پروب بھی ہو رہا ہے May 9 کے حوالے سے فیض حمید صاحب کا، اور اس کی کیا انوالومنٹ رہی ہے، کس لیول تک اس کی گریوٹی کیا تھی اس تمام تر معاملے میں، اور کہاں تک ان کی انوالومنٹ تھی. نیکسس تو دیکھیں نا پروو ہو گیا کہ ایٹ دا بہیسٹ آف دا دین پرائم منسٹر وہ کرتے رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتے رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے. ابھی جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو سویلینس کا ہو سکتا ہے، اور کئی سویلینس کا ہوا بھی ہے. اف اینی تھنگ عمران خان ہمسیلف ہیز بین سچ اے اسٹرانگ سپورٹر آف کے ملٹری ٹرائلز ہونے چاہیے سویلینس کے، وہ تو خود کہتے تھے. انفارچونیٹلی یہ بات صحیح ہے، مگر کیا ملٹری کورٹس کا ٹرائل عمران خان کا اور کورٹ مارشل جنرل فیض حمید کا اکٹھے ہوگا؟ دا پاسبلٹی ایگزسٹس. اور یہ پاسبلٹی اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ
ایک آرمڈ آفیسر کو جو ورغلایا گیا اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے، کیونکہ اس ٹائم وہ سرونگ تھے اور اس کے بعد پھر وہ سرونگ نہیں رہے، لیکن بین تو ان پہ تھا، اور ایک جو ان کا آپس میں گٹ چوٹ تھا وہ واضح طور پہ اب نظر آ رہا ہے. تو اس کا حتمی فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں حتمی فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، اور یہ چیز جو ڈیسیجن ہوگا کیونکہ اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، اور یہ اگر ملٹری ٹرائل چلانا ہو تو پھر ادارہ جو ہے وہ تو اپنا ایک پروب کر رہا ہے، اور پھر ادارہ ریکویسٹ کرتا ہے نارمل کورٹ کو، اور وہ کسٹڈی پھر لیتے ہیں، جو کسٹڈی کہہ لیں یا اس کی ایزمپشن، جو چارج ایزمپشن ہوتی ہے پروسیڈنگز کو ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے اینڈ سو آن سو فورتھ، اس کا تو ابھی تک کوئی آغاز نہیں ہوا. لیکن اگر ایسے کوئی شواہد ملتے ہیں، کوئی ایسا ایویڈنس آتا ہے جو کہ ان بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے کہ یہ بالکل ایک گٹ شوٹ تھا اور بالکل انہوں نے ان کو ورغلایا ہے اور اپنے سیاسی مقصد کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ مئی 9 کی ایونٹس کے ساتھ جو تمام تر جو ایک نیکسس ہے یہ آگے بڑھ کے نظر آتا ہے کہ ایویڈنس ہے، تو بالکل اس کی بیسس پہ پھر یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے. اچھا، اب عمیر نیازی صاحب آپ بھی وکیل ہیں، اگر آپ کے لیڈر کو اس طریقے سے ٹرائی کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر موجودہ ایک سپریم کورٹ ججمنٹ ہے جس کا حوالہ انہوں نے دے دیا 7 مئی 2025 کی. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ 45 دن کے اندر پارلیمنٹ کو کوئی نہ کوئی قانون ایسا نکالنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے اس کے اندر وہ ریویو کے اندر جو ہے ود ان 45 days رائٹ آف اپیل دی گئی ہے، ریویو نہیں، رائٹ آف اپیل دی گئی ہے ہائی کورٹ کو. اب میں نے کبھی نہیں سنا آپ کی پارٹی کو اس کے اوپر ایجیٹیٹ کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر آپ آ جائیں، آپ اس کے اوپر جو قانون بنائیں یا پرائیویٹ ممبر بل آپ لے آئیں. اس کے اوپر آپ خاموش کیوں رہے؟ اگر آپ باقیوں کے لیے کرتے تو آج خان صاحب کے لیے یہ ہوتا نا. نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ہم اس پہ بولتے تب جب ہم اس فیصلے کو مانتے. ہم تو کہہ رہے ہیں ان دا فرسٹ پلیس کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہی نہیں ہے. سویلین کا کسی صورت بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اسپناج کے کیسز تو نہیں ہے. اگر اس آپ نے پیرامیٹر پہ جانا تھا پھر تو نواز شریف صاحب اور جنرل ضیاء الدین بٹ کا بھی ملٹری ٹرائل کرتے مشرف ہائی جیکنگ میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ پھر آج آپ نے عمران خان کا دروازہ کھولا ہے تو کل شہباز شریف صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. پھر ساتھ کون کون ہوگا وہ پھر لمبی فہرست ہوگی. بات ہے پولیٹیکل گیم کو پولیٹیکل رہنے دیں، اس طرح نہ کریں. ہم بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیس ختم ہو چکی ہے، اس طرح سے نہیں چلے گا. آپ یہ شروع بھی کر لیں گے نا، دیکھیں کرنا اور اس کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کو انٹرنیشنلی اتنے بڑے اس کے پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے. آپ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے بھی آپ سگنیٹری ہیں. کیا یہ اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ٹرائل کورٹ کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتا. ہم زبردستی سے ایک ڈسپلنری فورم کو اٹھا کے سویلینز پہ امپوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے امپوز کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پولیٹیکل موومنٹ کو کرش کرنا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، اس کے اوپر آپ کی قانونی رائے چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 7 مئی 2025 کو آیا، جس کو عمران نیازی صاحب کہتے ہیں جی کہ عمیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو، چلے نہ مانتے ہو مگر پھر بھی 45 دن تو دیے گئے تھے پارلیمنٹ کو کہ جی آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رائٹ آف اپیل ہائی کورٹس کو دیں. جو بیچارے ملٹری کورٹس کی سزا لے کے پھنسے ہوئے ہیں اب وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں. ان کی اس حوالے سے ان کی نہ پیشی ہو رہی ہے، کہیں نہ کیس آگے بڑھ رہا ہے. اس میں ایسا ہے کہ ناصر الملک صاحب والی ججمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے، جب اس وقت جو ہے نا وہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا، آپ کو یاد ہے شاید آپ کی والدہ نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی وکیل تھے اس میں جی. تو اس میں بھی جو ہے نا ناصر الملک صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ اس کو مینٹین کیا تھا، اس امینڈمنٹ کو ہم نے سب نے چیلنج کیا تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ آف ریویو جو ہے اویلیبل ہے ٹو دی ہائی کورٹ. یعنی رائٹ آف ریویو تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ریٹ فائل کر کے جو ہے نا وہ، مگر وہ ریٹ فائل کر کے بھی جو ہے نا پھر ہم نے جو حشر دیکھا، ان ریٹوں کا حشر دیکھا، ایون سپریم کورٹ میں جو معاملات آئے اس کا بھی ہم نے حشر دیکھا، ان کے کیسوں کا کہ وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتے تھے، اور وہ انسلٹنگ ہو جاتا تھا کہ پھر ججوں کو جو ہے دائیں بائیں دیکھنا پڑتا تھا. ان کی اپنی عزت جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی کہ اب لوگ جو ہے نا ہم پہ ہنسنا نہ شروع کر دیں. تو ایک سول سپرمیسی کو تسلیم کیا جانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قانون کے نیچے سارے معاملات ہونے چاہیے. قانون کا معاملہ چلے، اگر فرض کر لیجیے امینڈمنٹ نہیں آئی ہے، 2 کے ججمنٹ کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ججمنٹ نہیں آئی ہے مگر اسٹل انہوں نے سزا دے دی ہے، وہ ریٹ والی پروویژن تو ابھی بھی موجود ہے نا ناصر الملک صاحب کی ججمنٹ کے نیچے. تو وہ
हाँ वो उस पे चैलेंज कर लेते, मगर वो बेचारे पढ़े हुए हैं और जो पढ़े हैं उसमें अदालतें भी इंटरफियर नहीं करती हैं, चल रहा है सारा की तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जुडिशियल रिव्यू के हवाले से है, ये थोड़ी सी रोशनी डाल दें जी उस पे। कामरान साहब वो कह रहे हैं कि वो जुडिशियल रिव्यू के हवाले से है जो If there's something so patently illegal, हाँ। procedurally or otherwise, जब का स्कोप नैरो हो जाता है बिल्कुल, अगर पेटेंटली इलीगल की बात, यहाँ राइट ऑफ अपील में जो ना वो बिल्कुल उतना ही वास्ट होता है जितना ट्रायल में समझ लीजिए, मतलब दुरुस्त है, मगर अगर फर्ज करिए कि अमेंडमेंट नहीं आया, आपने अमेंड नहीं किया लॉ को, स्टिल जो है ना वो रिट वाली प्रोविजन तो है, मगर रिट वाली प्रोविजन जो थी उस जजमेंट ने जो एक रेमेडी हमें प्रोवाइड की थी, उसमें जो है ना वो लोगों के साथ क्या सलूक किया हुआ कि जजेस जब अदालतें रिकॉर्ड मांगती थी, रिकॉर्ड तक नहीं दिया जाता था। इसका माजी जो है बहुत डार्क है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ठीक कहा, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, वो भी हमारे सामने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया और जो शफाफियत है किसी भी अदालती फ़ैसले की वो उनको नज़र नहीं आई या अदालत की कार्रवाई की नज़र नहीं आई। इस पर भी बात करेंगे और क्या कोई सियासी हल निकलता है इससे